ایک طرف اب امام جو ہے اہل بیت کہتے ہیں جس کے اوپر قرضہ ہے، بھائی ہلکے میں مت لو، صحیح بات، اس کو معمولی مت لو، کوشش کرو محنت کر کے، مزدوری کر کے، گاڑی بیچ کر کے، جو بھی کر کے، مکان نہیں بک سکتا، جی کچھ بھی کر کے قرضہ ادا کرو۔ پیغمبر کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، جی بھلے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، ان رجلا من الانصار مات وعلیہ دیناران دینا، اور اس صحابی کے اوپر 2 دینار کا قرضہ تھا، بس 2 دینار۔ فلم یصلی علیہ النبی، پیغمبر نے ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ میں اسی لیے تھوڑا سلو ہوا، 2 دینار قرضہ تھا، پیغمبر نے نماز سے جنازہ پڑھنے سے انکار کیا، فرمایا صلو علی صاحبکم، جاؤ تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ شوق ہوتا ہے گھر والوں کو بھی، خاندان والوں کو بھی، کہ ہمارے چچا کی، ہمارے باپ کی نماز جنازہ رسول اللہ پڑھا دیں، ہے نا، کیسے آج کے زمانے میں جی تو فَزَمَنَهَا عَنْهُ بَعْضَ قَرَابَتِهِ، پھر کچھ رشتہ دار آئے جی رسول اللہ کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ذمے قرضہ اس کا، ہم ادا کریں گے صاحب، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ تو جب دوسروں نے آ کر کے اپنے ذمے لیا ہے، ضمانت لیے کہ ہم ادا کریں گے، تب امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے جا کے اس کی نماز جنازہ فرمائی، اور اس طرح سے حضور نے اس کو بچا بھی لیا۔ ہاں، امام امام صادق علیہ السلام نے فرما رہے ہیں، اس کی وجہ پیچھے کیا ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما فعل ذلك، پیغمبر نے ایسا کیوں کیا، لیتعظوا، تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو کہ قرض کو معمولی مت سمجھو، ادا کرو، مرنے سے پہلے کوشش کرو۔ خیر خوب، ایک امام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے ابی ثمامہ، اچھا، کہتے ہیں قلت لابی جعفر علیہ السلام، 5ویں امام باقر علیہ السلام سے میں نے عرض کیا انی ارید ان الزم مکہ والمدینہ، میں سوچ رہا ہوں کچھ دن جا کے مکے میں رہ جاؤں، مدینے میں، دعا عبادت نماز کے لیے، جی، وعلی دین، مگر دقت یہ ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہے۔ قال علیہ السلام ارجع الی مودی دینک، جاؤ پہلے جن کا قرضہ ہے ان سے بات کرو، وانظر ان تلقی اللہ تعالی ولیس علیک دین، یاد رکھنا اس حالت میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہو کہ تمہارے ذمے کسی کا قرض باقی نہ ہو۔ اللہ اکبر، فإن المؤمن لا یخون، اس لیے کہ مومن خیانت نہیں کرتا ہے۔ خوب، ایک جو ہے وہ اس سلسلے میں ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کروں میں، کہ ایک گڑبڑ ہم کرتے ہیں، مثلا آپ ہیں، جی، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، شوق ہے مدد کرنے کا، جی، ہم پہنچے صاحب 5000 چاہیے چلے لو، کب تک کے لیے، آپ پہنچے صاحب آپ کو دے دیا، اس میں صاحب وسیعتاً صاحب پہنچے، آپ نے سمجھا مولانا یہ ہے وہ ہے، بھیا 50,000 دے دیں، ان کا ٹھیک ہے لے لیجئے صاحب، کب دیں گے، فلاں تاریخ کو، بات ختم ہوگی، اب کہاں دے رہے ہیں وسیعتاً صاحب، اس طرح سے 2-1 کیس ہو گیا آپ کے ساتھ، جی، تو اب کیا کر رہے ہیں، بھیا میں نے قرضہ دینا چھوڑ دیا، ایسا ہوتا ہے، بہت ایسا ہوتا ہے نا، بھیا بس بہت ہو گیا بھائی، میں اب نہیں کر پاؤں گا، یہ کس کی وجہ سے کیا ہے آپ نے، ان کی وجہ سے، وسیعتاً کے ساتھ جو ہوا نے جو کیا اس سے آپ ناراض ہوئے نا، امام نے کہا لعنت وسیعتاً پر، ایسے انسان پر کہ جو کسی کو نیکی سے روکتے ہیں، ہماری حرکت سے رکے نا، فرماتے ہیں لعن اللہ قاطعی سبیل المعروف، اللہ کی لعنت اس آدمی کے اوپر جو نیکیوں کا راستہ روکتا ہے، وہ کون ہے، فرماتے ہیں وَهُوَ الرَّجُلُ يَصْنَعُ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفِ، یہ وہ آدمی ہے جس کے ساتھ نیکی کی جائے، فَيُكَفِّرُ، اور وہ کفران نعمت کر دے، جی، کون سا احسان ان کا یار ہمارے اوپر، قرضے کا اتنا ثواب ہے، دے دیا، کون سا احسان ہے، یہی بولتے ہیں نا لوگ، صحیح بات، ان کا جاؤ بھیا احسان نہیں تو ہم نہ کریں گے آئندہ، یہ کیوں کیا آپ نے، ہمارے کفران نعمت کی وجہ سے، جی، امام نے کہا لعنت ہو ایسے افراد کے اوپر،
ऐसी शख्सियात के ऊपर। खूब। जी मन अक़रज़ मोमिनन, वो जो मैंने एक हदीस सुनी थी, कर्जा वो सदका माना जाएगा, जी। वो रिवायत यहाँ है, इसको सुन लीजिए फिर आगे चलते हैं। फरमाते मन अक़रज़ मोमिनन, अगर कोई किसी मोमिन को कर्ज दे दे, कर्जन यंज़ुरु बिही मैसूरा, और उसको ये छूट दे दे जब होगा तो दे दीजिए। हाँ ऐसा भी होता है ना। हाँ बिल्कुल। काना मालुहु फी यदिही ज़कातुन, जब तक उस आदमी के पास है और अदा नहीं हो रहा है तब तक वो ज़कात में काउंट होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह। व काना हुआ फी सलातिन मिनल मलाइका, और जब तक जो है वो पैसा वापस नहीं आता है तब तक फरिश्ते कर्जा देने वाले के ऊपर सलवात पढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। समझ गए आप? जी, अल्लाहु अकबर। अच्छा, हत्ता युअद्दी। जी 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 एक चीज़ आखिर में, चूंकि बस 2 मिनट बचा हुआ है, जी जी जी। बहुत से हमारे हो सकते हैं नाजरीन हों जिनके साथ ये मामला हो कि वो सुन रहे हों कि कर्ज़ा अगर नहीं अदा हुआ तो ये होगा और वो होगा और इस तरह से फ़कीर हो जाएंगे ये वो। अब वो सोच रहा कि यार वो चचा तो मर गए हमारे, या वो हमारा दोस्त चला गया, बताइए उसने 1 लाख रुपया लिया था और दिया भी नहीं। अच्छा वो मिलना भी नहीं है अब उनके वारिस से, या कोई ऐसा है भी नहीं जो हमको अब वो पलटा दे। अब ये खामखा फंसेंगे ऊपर। तो हम क्या ये इख्तियार रखते हैं कि मर तो चला गया, चलो हम जा, या अल्लाह माफ़ कर दे इसको। बिल्कुल आपको हक है माफ करने का, तो ऐसा और करना उसका जो है जी। बहुत बड़ा अज्र भी है। अच्छा। इसलिए कि भाई आप दूसरे को माफ करेंगे ना, तो एक हदीस है इस पर, मन अकाल अबदन अकालहुल्लाह यौमल क़ियामा। आज जो इस दुनिया में किसी मर्द के साथ, किसी इंसान के साथ इकाला करे, इसको इकाला कहते, जाओ यार कोई बात नहीं, हाँ हाँ 50 रुपया था, छोड़ो, खत्म, हमने मान लिया कि दे दिया तुमने, जाओ माफ़ कर दिया। माफ कर दिया, छोड़ो। समझ गए आप? अकालहुल्लाह यौमल क़ियामा, वाह। अल्लाह ऐसे बंदे को क़यामत में उसके साथ इकाला कर देगा, जाओ कोई बात वो माफ़ कर दे तो फिर हाँ, तो कितना, तो माफी का तो बड़ा मर्तबा है साहब। जी, इस पर तो बात होती रहेगी।